الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جب تم رسولوں پر درود بھیجو تو مجھ پر بھی درود پڑھو، کیونکہ میں بھی رب العالمین کا رسول ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فیضان قرآن کے آج کے اس سلسلے میں ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18 سے درس قرآن سنیں گے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا ہوا العزیز الحکیم۔ اور اللہ نے عدل کے ساتھ نظام کائنات قائم فرماتے ہوئے گواہی دی، اور فرشتوں نے اور عالموں نے بھی یہی گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اس آیت مبارکہ کے بارے میں تفاسیر میں مذکور ہے کہ ملک شام سے دو افراد نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ جب مدینہ طیبہ کو انہوں نے دیکھا تو ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ یہ تو آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر کی علامات والا شہر ہے۔ پھر جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئے تو توریت اور انجیل میں مذکور علامات اور اوصاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر موجود پائے۔ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ اللہ کے رسول ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ انہوں نے کہا، کیا آپ محمد ہیں؟ فرمایا ہاں۔ انہوں نے کہا، کیا آپ احمد ہیں؟ فرمایا ہاں۔ اس پر انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے ایک سوال کریں گے، اگر آپ نے اس کا صحیح جواب ہمیں دے دیا تو ہم آپ کی رسالت کا اقرار کر لیں گے، ہم مسلمان ہو جائیں گے۔ چنانچہ انہوں نے سوال کیا کہ یہ ارشاد فرمائیے، کتاب اللہ میں سب سے بڑی شہادت کون سی ہے؟ سب سے بڑی گواہی کون سی ہے؟ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اللہ گواہی دیتا ہے، اس کے فرشتے گواہی دیتے ہیں، اور اہل علم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ چنانچہ یہ آیت سن کر وہ دونوں شامی علماء مسلمان ہو گئے۔ اس آیت مبارکہ میں علماء کی ایک عظمت کا بھی اظہار ہوتا ہے کہ اللہ عز و جل نے اپنی الوہیت اور اپنی توحید کی گواہی میں اپنے بعد فرشتوں کا تذکرہ فرمایا اور فرشتوں کے ساتھ اہل علم کا ذکر فرمایا کہ اللہ گواہی دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور فرشتے گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور علماء گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو علماء کا تذکرہ اللہ عز و جل نے فرشتوں کے ساتھ ملا کر کیا، اور ان دونوں کا تذکرہ اللہ عز و جل نے اپنے اسم مبارک کے ساتھ کیا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا، ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب۔ بے شک اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، اور جنہیں کتاب دی گئی انہوں نے آپس میں اختلاف نہ کیا مگر اپنے پاس علم آ جانے کے بعد حسد کی وجہ سے۔ اور جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرے تو بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں دو چیزوں کا بیان فرمایا۔ پہلا یہ کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین صرف اسلام ہے، اللہ کی بارگاہ میں صرف اسلام ہی قبول ہے۔
اسلام کے علاوہ کوئی شخص کوئی بھی دین لے کر اللہ کی بارگاہ میں آئے گا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہرگز وہ دین قبول نہیں۔ اور دین اسلام سے مراد وہ دین ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لے کر ہمارے پاس تشریف لائے۔ دوسری بات ارشاد فرمائی کہ اہل کتاب یعنی یہودی اور عیسائی، انہوں نے آپس کے اندر جو اختلافات کیے، یہ ان کے اختلافات علم آ جانے کے بعد تھے، یعنی ان کے اختلافات جہالت کی بنا پر نہ تھے بلکہ علم آ جانے کے بعد تھے، یعنی حسد، ہٹ دھرمی اور ضد و عناد کی وجہ سے تھے۔ تو اس کے پیچھے دنیاوی منافع، اس کے پیچھے دنیاوی مفادات، اس کے پیچھے اپنی نفسانی خواہشات تھیں۔ پھر ارشاد فرمایا فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ پھر اے حبیب، اگر وہ تم سے جھگڑا کریں تو تم انہیں فرما دو، میں تو اپنا منہ اللہ کی بارگاہ میں جھکائے ہوئے ہوں اور میری پیروی کرنے والے بھی۔ اور اے حبیب، اہل کتاب اور ان پڑھوں سے فرما دو کہ کیا تم بھی اسلام قبول کرتے ہو؟ پھر اگر وہ اسلام قبول کر لیں جب تو انہوں نے بھی سیدھا راستہ پا لیا، اور اگر یہ منہ پھیریں تو تمہارے اوپر تو صرف حکم پہنچا دینا لازم ہے، اور اللہ بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ اس آیت مبارکہ سے پہلے چونکہ فرما دیا کہ دین اسلام ہی اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین ہے، اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ اے حبیب، اگر یہ کفار قرآن کی حقانیت یا آپ کی رسالت کے بارے میں آپ سے جھگڑا کرتے ہیں تو آپ ان سے فرما دیں کہ میں تمہارے سامنے دلائل کے ساتھ اپنی رسالت، قرآن کی حقانیت اور دین کی صداقت کو بیان کر چکا۔ اب اگر تم اسلام لاتے ہو تو فابہا، میں تو اسلام لا چکا کہ میں نے تو اپنا سر، اپنی گردن اللہ کی بارگاہ میں جھکا دی، اور میری پیروی کرنے والوں نے بھی اپنی گردن اللہ کی بارگاہ میں جھکائی ہوئی ہے، تو کیا تم بھی اسلام قبول کرتے ہو؟ پھر فرمایا کہ اگر وہ اسلام قبول کر لے تو فابہا، اور اگر وہ اسلام قبول کرنے سے انکار کرتے ہیں تو اے حبیب، آپ کی ذمہ داری صرف تبلیغ کرنا ہے، ان کو دین میں داخل کر کے چھوڑنا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ آپ نے تبلیغ کر دی، آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا، آپ کی ذمہ داری پوری ہے۔ اب یہ بندے کیا کرتے ہیں؟ واللہ بصیر بالعباد، اللہ بندوں کو دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ بندوں کے احوال کو دیکھ رہا ہے کہ کون نبی کریم پر ایمان لاتا ہے اور کون آپ کے ساتھ کفر کرتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب عليم۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں اور نبیوں کو ناحق شہید کرتے ہیں اور انصاف کے ساتھ حکم کرنے والوں کو قتل کرتے ہیں، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ یہاں بنی اسرائیل کے 3 جرائم کا بیان کیا گیا۔ پہلا جرم اللہ کی آیتوں کا انکار کرنا، دوسرا جرم اللہ کے نبیوں کو ناحق شہید کرنا، تیسرا جرم نیکی کی دعوت دینے والوں کو قتل کرنا۔ ان 3 جرائم پر ارشاد فرمایا کہ انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو، کہ انہیں دردناک عذاب ہوگا۔ روایات میں تفسیر مدارک کے اندر ہے کہ بنی اسرائیل نے ایک مرتبہ صبح کے وقت 43 انبیاء کرام علیہم السلام کو شہید کر دیا۔ ایک ہی دن میں، ایک ہی وقت میں 43 انبیاء کرام علیہم السلام کو شہید کر دیا، اور جب ان میں سے 112 عابدین نے اٹھ کر انہیں نیکی کی دعوت پیش کی تو انہوں نے ان 112 کو اسی شام کے وقت قتل کر دیا۔ تو انبیاء کرام علیہم السلام کو قتل کرنا اور نیکی کا حکم کرنے والے اور برائی سے منع کرنے والے اور نیکی کی دعوت دینے والوں کو قتل کرنا، یہ ان بنی اسرائیل کا شیوا تھا، ان کا طریقہ تھا، اور اس کے اوپر فرمایا گیا فبشرہم بعذاب علیم، انہیں دردناک عذاب کی بشارت سنا دو۔ اس کے بعد فرمایا اولئک الذین حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ وما لہم من ناصرین، یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا و آخرت میں برباد ہو گئے
اور ان کا کوئی مددگار نہیں۔ اس سے پتہ چلا انبیاء کرام علیہم السلام کی توہین اور بے ادبی کفر ہے، اور اس کی وجہ سے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، کیونکہ اوپر انبیاء کرام علیہم السلام کو شہید کرنے کا بیان ہوا، اس کے بعد فرمایا کہ ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں برباد ہو گئے۔ اس کے بعد فرمایا الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا کہ جب انہیں اللہ کی کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کا فیصلہ کر دے تو پھر ان میں ایک گروہ بے رخی اختیار کرتے ہوئے منہ پھیر لیتا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں جو بیان فرمایا گیا اس کے بارے میں مفسرین نے کافی تفصیل سے کلام کیا ہے۔ وہ لوگ جن کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا، یعنی جن کو تورات عطا کی گئی، یدعون الی کتاب اللہ، انہیں اللہ کی کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے، لیحکم بینہم، تاکہ یہ کتاب ان کے درمیان فیصلہ کر دے۔ اب جن کو کتاب دی گئی انہیں کتاب اللہ کی طرف بلایا جاتا ہے، تو اس کتاب اللہ سے کیا مراد ہے؟ ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد قرآن پاک، کہ جب یہودیوں کو قرآن پاک کی طرف بلایا جاتا ہے تو وہ منہ پھیر لیتے ہیں، ایک مفہوم یہ۔ دوسرا مفہوم یہ کہ یہاں پر کتاب اللہ سے مراد تورات ہی ہے، چنانچہ سرکار دو عالم یہودیوں کے پاس تشریف لے گئے، ان کو دین کی دعوت دی، تو انہوں نے کہا کہ آپ کس دین پر ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ملت ابراہیم پہ۔ یہودیوں نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام تو یہودی تھے، لہذا آپ کو یہودی ہونا چاہیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے یا نہیں، اس کا فیصلہ تورات سے کر لیتے ہیں، تورات لے آؤ، اسی کو دیکھ کر فیصلہ کر لیں گے۔ تو جب سرکار دو عالم نے یہ مطالبہ کیا تو اب یہودی مقابلے میں ٹھہر نہ سکے اور بھاگ گئے، کیونکہ خود تورات کے اندر یہ موجود تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین کیا تھا، اور وہ یہودی نہ تھے، کیونکہ یہودی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہوئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام تو موسیٰ علیہ السلام سے پہلے کے ہیں۔ تو اب اس پر اس اعتبار سے یہاں فرمایا گیا کہ جب یہودیوں کو اللہ کی کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے، جب انہیں تورات کی طرف بلایا جاتا ہے تو وہ اس سے بھی منہ پھیر لیتے ہیں۔ اور ایک اس کے شان نزول کے بارے میں یہ فرمایا گیا کہ یہودیوں کے کسی معزز خاندان کے مرد و عورت نے بدکاری کی اور سرکار دو عالم کی بارگاہ میں فیصلے کے لیے لایا گیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ شادی شدہ مرد و عورت اگر بدکاری کرے تو ان کی سزا یہ ہے کہ انہیں پتھر مار مار کر ہلاک کر دیا جائے، یعنی رجم کر دیا جائے۔ یہودیوں نے کہا کہ یہ فیصلہ تو ظلم ہے، اور ہماری شریعت میں تو یہ فیصلہ ہی نہیں ہے۔ سرکار دو عالم نے فرمایا کہ تورات لے آؤ، اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ تورات لائی گئی، یہودی عالم نے پڑھنا شروع کی، جب آیت رجم آئی تو اس نے اس کے اوپر ہاتھ رکھ دیا اور آگے گزر گیا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر موجود تھے، آپ نے اس کا ہاتھ ہٹایا اور نیچے سے آیت رجم کو پڑھ دیا، اور یوں یہودی اپنی اس حرکت پر ذلیل و رسوا ہو کر چلے گئے، اور اس یہودی مرد و عورت کو سنگسار کیا گیا۔ تو یہاں اس کے اعتبار سے فرمایا گیا کہ جب انہیں کتاب اللہ یعنی تورات کی طرف بلایا جاتا ہے کہ اسی کے بعد احکام پہ عمل کر لیا جائے تو وہ اس سے بھی بھاگ جاتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا ذالک بانہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون۔ یہ جرت انہیں اس لیے ہوئی کہ وہ کہتے ہیں کہ ہرگز ہمیں آگ نہ چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن، اور انہیں ان کی ایسی ہی من گھڑت باتوں نے ان کے دین کے بارے میں دھوکے میں ڈالا ہوا ہے۔ یہاں فرمایا گیا کہ یہودی جو کتاب اللہ سے یوں اعراض کرتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں، ان میں اس بات کی جرت کیسے پیدا ہو گئی؟ تو فرمایا کہ ان میں اس منہ پھیرنے کی جرت اس لیے پیدا ہوئی کہ انہوں نے من گھڑت خیالات پالے ہوئے، اپنی بخشش و نجات کے لیے نت نئے عقیدے گھڑے ہوئے۔ کوئی کہتا ہے کہ ہمیں اول تو عذاب ہوگا ہی نہیں، اگر ہوا تو 40 دن ہوگا، کوئی کہتا ہے کہ نہیں زیادہ سے زیادہ 7 دن تک ہمیں جہنم میں ڈالا جائے گا، اس کے بعد تو ہم پکے جنتی۔ کوئی کہتا ہے کہ نہیں ہم تو اللہ کے بڑے ہی پیارے ہیں، ہمیں بڑے بڑے بزرگوں کے ساتھ نسبت ہے، اتنی مقدس ہستیوں کی ہم اولاد سے ہیں، تو ہمیں کسی بھی صورت عذاب نہیں ہو سکتا۔
تو اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ ان کے دین کے بارے میں ان کے من گھڑت خیالات نے دھوکے میں ڈالا ہوا۔ تو جس دھوکے کے اندر یہاں بنی اسرائیل کا بیان کیا گیا ہے، اسی سے ملتا جلتا کچھ دھوکا ہمارے ہاں بھی پایا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں بھی ایک کانسیپٹ یہ پایا جاتا ہے کہ چونکہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا، اب ہم کیسے بھی عمل کریں ہم نے بہرحال جنت میں جانا ہے۔ مسلمان یقیناً بالآخر جنت میں ضرور جائے گا، اگرچہ اس کے کیسے بھی اعمال ہو، لیکن بالآخر جنت میں ضرور جائے گا۔ لیکن کیا اسے اس کے گناہوں پر سزا نہیں ہوگی؟ اور کیا اس کے گناہ اس کے برے خاتمے کا سبب نہیں بن سکتے؟ ایسی بات تو نہیں۔ تو گناہگار جہنم میں جائیں گے اگر اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت نہ فرمائی۔ تو جس کے بارے میں یہ پتہ نہیں ہے کہ ہماری مغفرت قطعی اور یقینی ہے، تو وہ گناہوں کو اس دیدہ دلیری کے ساتھ کرے اور اس بنا پر کرے کہ چونکہ میں نے کلمہ پڑھ لیا لہذا میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ تو اس کے بارے میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا نفیس کلام کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ وہ لوگ کہ جو رحمت الہی کا بیان کرتے ہیں لیکن اس انداز میں کرتے ہیں اور اتنا کرتے ہیں کہ لوگ ان کی وجہ سے گناہ پہ جری ہو جاتے ہیں، فرمایا کہ ایسا بیان کرنے والے، ایسے وعظ کرنے والے بھی احمق ہیں، اور وہ لوگ بھی احمق ہیں کہ جو اس طرح کی رحمت کی باتوں پر امید لگا کر گناہوں میں پڑے ہوں اور پھر اپنے دل کو نئی نئی چیزوں سے مناتے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہ بھی فرمایا کہ یہ سمجھتے کہ میرے گناہوں سے اللہ کا بگڑتا کیا ہے، اتنی بڑی جنت ہے، میں چھوٹا سا آدمی اگر جنت میں چلا گیا تو اللہ تعالیٰ کی جنت کیا چھوٹی پڑ جائے گی؟ اتنی بڑی جنت ہے، اللہ تعالیٰ کسی بھی جگہ مجھے تھوڑی بہت جگہ دے دے گا۔ تو ایسے لغویات کو اپنے دل و دماغ پر مسلط کیا ہوا ہے۔ پھر فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ تو کیسی حالت ہوگی جب ہم انہیں اس دن کے لیے اکٹھا کریں گے جس میں کوئی شک نہیں، اور اس دن ہر جان کو اس کی پوری کمائی دی جائے گی اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ تو یہاں انہی پہلے لوگوں کے اعتبار سے کہ یہ جو من گھڑت خیالات پالنے والے اور اپنے آپ کو قطعی جنتی سمجھنے والے اور اپنے آپ کو خواب و خیال کے اندر جنت کے اندر سیر کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، تو اس دن ان کی کیسی حالت ہوگی جب ہم ان کو جمع کریں گے اور انہیں ان کے اعمال کا صلہ دیں گے۔ پھر فرمایا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ یوں عرض کرو اے اللہ ملک کے مالک، تو جسے چاہتا ہے سلطنت عطا فرماتا ہے اور جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، اور تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ تمام بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، بے شک تو ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ کے بارے میں کہ فتح مکہ کے موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنے صحابہ کو خبر دی کہ اللہ تعالیٰ روم اور ایران کی سلطنت مسلمانوں کے قبضے میں دے گا، تو یہود و منافقین اس پر تعجب کرنے لگے کہ کہاں ان کی چھوٹی موٹی سلطنت اور معمولی سی طاقت، اور کہاں روم اور ایران جیسی عظیم الشان سلطنتیں، طاقتیں، اسلحے کے ڈھیر، خزانے کے ڈھیر، تو یہ ان پہ کہاں سے قبضہ کر لیں گے؟ تو اس پر اللہ عز و جل نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ اے حبیب تم یوں عرض کرو کہ اے اللہ ملک کے مالک، تو جسے چاہتا ہے ملک عطا فرما دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے، ہر خیر ہر بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے۔ تو کتنے نامور، کتنے بڑے بڑے بادشاہ، کتنے بلند و بالا محلوں اور قلعوں کے اندر رہنے والے، تو ذل من تشاء جسے چاہتا ہے تو ذلیل کر دیتا ہے، اور تنزع الملک ممن تشاء جس سے چاہتا ہے تو ملک چھین لیتا ہے۔ تو بڑے بڑے ملک والے جن کا ملک کے اندر اقتدار تھا، ان کی حکومت تھی، ان کا رعب و دبدبہ تھا، ان کی شان و شوکت تھی، ان کی ہیبت و عظمت تھی، وہ ساری کی ساری فنا ہو گئی، اور وہ لوگ فنا کے گھاٹ اتر گئے اور ذلت کی عمیق گھاٹیوں کی نظر ہو گئے۔ اور کتنے وہ لوگ جو گاؤں میں رہنے والے، دیہاتوں میں رہنے والے، انجان علاقوں میں رہنے والے، بے نام و نشان گزرگاہوں پہ رہنے والے، اور جن کی کوئی نسل کوئی بہت بڑی نہیں، جن کا کوئی خاندانی
حسب و نسب بہت بڑا نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اس ذلت سے اٹھا کر بڑا بڑا بادشاہ بنا دیا، ان کو تخت سلطنت پر متمکن کر دیا، ان کو بڑی بڑی عزت عطا فرما دی۔ تو یہ عروج و زوال، یہ عزت والے کا ذلیل ہو جانا، یہ کم تر کا عزت پا جانا، یہ بادشاہ کا بادشاہ سے ہٹ جانا، ختم ہو جانا، اور یہ معمولی آدمی کا بادشاہ بن جانا، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کرشمے ہیں جن کو آئے دن ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ تو جس رب العالمین کی اتنی عظیم الشان قدرت ہے، تو کیا اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ معمولی تعداد کے مسلمانوں کو اللہ عز و جل روم اور ایران کی سلطنتیں عطا فرما دے۔ اور پھر وہی ہوا جو اللہ عز و جل نے فرمایا تھا کہ روم اور ایران کی بڑی بڑی سلطنتیں مسلمانوں کے قبضے میں آئیں اور مسلمان غالب ہوئے اور بڑی بڑی حکومتیں مغلوب ہو گئیں۔ پھر فرمایا تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ تو دن کا کچھ حصہ رات میں داخل کر دیتا ہے اور رات کا کچھ حصہ دن میں داخل کر دیتا ہے، اور تو مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے اور زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بے شمار رزق عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دن کے حصے کو رات میں داخل کر دیتا ہے۔ دن کے حصے کو رات میں، گرمیوں کے اندر دن بڑے تھے لیکن سردیوں کے اندر راتیں بڑی ہو جاتی ہیں، تو دن کا اتنا حصہ رات میں داخل ہو گیا، رات کا حصہ دن میں داخل ہو گیا کہ سردیوں کے اندر راتیں بڑی ہیں اور گرمیوں کے اندر جو ہے وہ راتیں چھوٹی ہوتی ہیں، تو وہ جو رات کا حصہ سردیوں کا تھا وہ گرمیوں کے دن کے اندر داخل ہو گیا، تو یوں رات اور دن ایک دوسرے میں داخل ہو جاتے ہیں۔ مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے، زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ ایک عام سی مثال کہ مرغی زندہ ہے، اس سے مردہ انڈا نکلتا ہے، اور انڈا مردہ ہے، اس سے زندہ جو ہے وہ چوزا نکلتا ہے۔ اسی طرح انسان زندہ ہے، اس سے نطفہ نکلتا ہے، نطفہ مردہ ہے، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ انسان پیدا فرما دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت ہے، وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَیرِ حساب، اور اے اللہ تو جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ پھر فرمایا لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه والى الله المصير۔ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں، اور جو کوئی ایسا کرے گا تو اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں، الا یہ کہ تمہیں ان سے کوئی ڈر ہو تو ظاہری میل ملاپ کی اجازت ہے، اور اللہ تمہیں اپنے غضب سے ڈراتا ہے، اور اللہ ہی کی طرف سب کو لوٹنا ہے۔ یہاں پر فرمایا گیا کہ مسلمان کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں، ان کو اپنا رازدار نہ بنائیں، ان کو اپنا دلی دوست نہ بنائیں، اپنی قلبی ہمدردیاں ان کے ساتھ نہ کریں کہ کفار مسلمانوں کی برائی کرنے کے اندر کبھی کمی نہیں کرتے۔ ہاں یہ ہے کہ اگر ان کی طرف سے کوئی ڈر ہے کہ اگر ان سے کھلم کھلا مخالفت کرتے ہیں تو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے، تو پھر ظاہری میل برتاؤ کر لیا جائے۔ جیسے وہ جگہ کہ جہاں مسلمان اور کفار اکٹھے رہتے ہیں تو وہاں مسلمان ان سے ظاہری میل ملاپ جو ہے وہ اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں، لیکن اپنے ایمان کو چھپانا اور ایمان کے چھپانے کو اپنا ایمان کہنا یہ سراسر غلط ہے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنے موقف کو اور اپنی رائے کو نہ چھپانا اور اس کی خاطر اپنا سر کٹوا لینا اور بہادری کا ایک سکہ ہمیشہ کے لیے قائم کر دینا، ایک مثال قائم کر دینا، اس کی عظیم ترین مثال ہے کہ بہادری یہ نہیں کہ اپنے ایمان کو اور اپنے موقف اور اپنی رائے کو چھپایا جائے۔ بہادری یہ ہے کہ اس کا اظہار کیا جائے، اگرچہ حق کی خاطر اپنی جان ہی قربان کرنی پڑے۔ پھر فرمایا قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوه یعلمہ اللہ ویعلم ما فی السماوات وما فی الارض واللہ علی کل شیء قدیر۔ تم فرما دو کہ تم اپنے دل کی بات چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ کو سب معلوم ہے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور وہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بینها وبینه امدا بعیدا ویحذرکم اللہ نفسا واللہ رؤوف بالعباد۔ یاد کرو جس دن ہر شخص
اپنے تمام اچھے برے اعمال اپنے سامنے موجود پائے گا تو برے اعمال والا تمنا کرے گا کہ کاش اس کے درمیان اور اس کے اعمال کے درمیان کوئی دور دراز کی مسافت حائل ہو جائے۔ اور اللہ تمہیں اپنے عذاب سے ڈراتا ہے اور اللہ بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ ان دو آیتوں کے اندر اللہ عز و جل نے اس حقیقت کو کھول کر بیان کر دیا کہ دنیا کے کسی کونے میں، کسی گوشے میں، کسی غار میں، کسی صحرا میں، کسی میدان میں، کسی گہرائی کے اندر جا کر کوئی آدمی جو عمل کرتا ہے وہ اللہ عز و جل کے سامنے ہے، اور قیامت کے دن اچھے برے اعمال جب آدمی کے سامنے آئیں گے تو جو برے اعمال والا ہوگا وہ تمنا کرے گا کاش اس کے اور اس کے اعمال کے درمیان مسافت بعیدہ حائل ہو جائے، ایک دور دراز کی مسافت ہو جائے اور وہ اپنے برے اعمال سے چھٹکارا حاصل کر لے۔ اس کے بعد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اے حبیب تم فرما دو کہ اے لوگو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے فرما بردار بن جاؤ، اللہ تم سے محبت فرمائے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ آیت مبارکہ قرآن پاک کی نہایت ہی معروف اور مفید آیت مبارکہ ہے۔ فرمایا گیا کہ اے حبیب تم لوگوں سے فرما دو کہ اے لوگو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، میری فرما برداری کرو، میری پیروی کرو اور میرے نقش قدم پر چلو۔ جب تم میری پیروی کرو گے، میرے نقش قدم پر چلو گے، میری اتباع کرو گے، یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، تو اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو کائنات کے اندر بخشش، مغفرت، محبت الہی کا واحد ذریعہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ جو سرکار دو عالم سے ہٹ کر خدا تک پہنچنا چاہتا ہے وہ کبھی خدا تک نہیں پہنچ سکتا، بلکہ اس کی راہ اسے جہنم کی طرف ہی لے کر جائے گا۔ اور پھر فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین۔ تم فرما دو کہ اللہ اور رسول کی فرما برداری کرو، پھر اگر وہ منہ پھیرے تو اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ اطاعت اللہ اور اللہ کے رسول کی، اور اسی میں کامیابی اور اسی میں فلاح، اور جو اس سے اعراض کرے اور منہ پھیرے، جو اصلاً تسلیم کرنے سے انکار کر دے وہ تو کافر۔ جو رسول اللہ کو مطاع نہ مانے کہ آپ کی اطاعت کی جائے، جو آپ کو یہ تسلیم نہ کرے، اس کا ایمان ہی نہیں ہے بلکہ وہ دائرہ کفر میں داخل ہے۔ فإن اللہ لا يحب الکافرین، تو بے شک اللہ تعالیٰ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ اس کے بعد فرمایا بے شک اللہ نے آدم اور نوح اور ابراہیم کی اولاد اور عمران کی اولاد کو سارے جہان والوں پر چن لیا۔ یہودیوں نے کہا تھا کہ ہم حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے ہیں اور ان کے دین پر ہیں، تو اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ ان کا دین تو دین اسلام تھا، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا تھا وہ دین اسلام تھا، جس کی آخری کڑی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صورت میں تشریف لائی۔ تو ان کا دین دین اسلام تھا، جبکہ تمہارا دین ان سے ہٹ کر ہے، تو ان کی عظمت ان کے دین کی وجہ سے تھی اور تم ان کے دین سے ہٹ کر ہو، لہذا تمہیں وہ فضائل نہیں مل سکتے۔ ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِن بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، یہ ایک نسل ہے جو ایک دوسرے سے ہے اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما في بطنی محررا فتقبل منی انك انت السمیع العلیم۔ یاد کرو جب عمران کی بیوی نے عرض کی اے میرے رب میں تیرے لیے نظر مانتی ہوں کہ میرے پیٹ میں جو اولاد ہے وہ خاص تیرے لیے آزاد وقف ہے، تو مجھ سے یہ نذرانہ قبول کر لے، بے شک تو ہی سننے والا جاننے والا ہے۔ یہاں سے قرآن پاک کا ایک عظیم واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی پیدائش کا واقعہ اور اس کے بعد پھر آگے واقعات۔ حضرت عمران کی بیوی کا تذکرہ ہے۔ عمران نام کے دو بزرگ گزرے ہیں، ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد گرامی، ان کا نام بھی عمران تھا،
اور ایک یہاں پر جن عمران کا تذکرہ ہے یہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے والد گرامی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا ہیں۔ تو یہ عمران ان عمران سے جدا ہے، یہ اور بزرگ ہیں، وہ اور بزرگ تھے۔ عرصہ دراز گزر گیا، ان کے اولاد نہ ہوئی تھی۔ ایک مرتبہ انہوں نے ایک درخت کے نیچے تشریف فرما تھی تو انہوں نے دیکھا کہ ایک چڑیا اپنے بچے کو دانا کھلا رہی ہے۔ جب آپ نے اس کو دیکھا تو آپ کے دل کے اندر ایک ماں والی محبت پیدا ہو کہ کاش کہ میرے بھی اولاد ہوتی، میں بھی اپنی اس بچے یا اپنی بچی کو جو ہے میں اس کو کھلاتی پلاتی، میں اس کی دیکھ بھال کرتی۔ تو یوں ان کے دل میں ایک جذبات پیدا ہوئے، تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے اللہ اگر تو مجھے بچہ عطا فرما دے تو میں اس کو بیت المقدس کا خادم بناؤں اور اس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گے۔ چنانچہ جب یہ حاملہ ہوئی اور انہوں نے یہ نظر مان لی، اب جب انہوں نے اپنے شوہر حضرت عمران رضی اللہ تعالی عنہ سے تذکرہ کیا تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کی بندی اگر بیٹی پیدا ہوگی تو کیا کرو گی؟ تم نے تو نظر یہ مان لی کہ اے اللہ جو میرے پیٹ میں ہے میں اسے تیرے لیے وقف کرتی ہوں، میں اسے اس کی نظر مانتی ہوں، تو اگر تیرے ہاں بیٹی پیدا ہوگی تو اس کو بیت المقدس کا خادم کیسے بناؤ گی کہ وہاں تو مرد ہی ہوتے ہیں، عورتیں تو نہیں ہوتی۔ تو اس پر جو ہے یہ پریشان ہوئی۔ پھر حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی اور آپ کی ولادت سے پہلے حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ اس کو یہاں پر بیان فرمایا فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى واللہ اعلم بما وضعت ولیس الذکر کالانثى وانی سمیتها مریم وانی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم۔ پھر جب عمران کی بیوی نے بچی کو جنم دیا تو اس نے کہا اے میرے رب میں نے تو لڑکی کو جنم دیا ہے، حالانکہ اللہ بہتر جانتا ہے جو اس نے جنا ہے، اور وہ لڑکا اس لڑکی جیسا نہیں، اور اس نے کہا کہ میں نے اس بچی کا نام مریم رکھا اور میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود کے شر سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ یہاں حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی پیدائش کا تذکرہ ہے کہ جب آپ کی ولادت ہوئی تو آپ چونکہ لڑکی تھی، اب آپ کی والدہ انہوں نے کہا کہ رب انی وضعتها انثى، اے اللہ میرے ہاں تو بیٹی پیدا ہو گئی، میں نے تو نظر مانی تھی کہ بیت المقدس کی خدمت کے لیے میں اپنی اولاد کو وقف کروں گی، تو یہ میرے ہاں تو بیٹی پیدا ہو گئی۔ تو ان کا جو پریشان ہونا تھا وہ اس بات پہ نہیں تھا کہ بیٹی پیدا ہوئی بیٹا کیوں نہیں ہوا، ان کا پریشان ہونا اس بات پہ تھا کہ بیٹی پیدا ہوگی تو میں اپنی نظر کیسے پوری کروں گی۔ تو یہ جو ہے کہ بیٹی پیدا ہونے پر رنج و غم کا اظہار کرنا، افسوس کا اظہار کرنا، اور بیٹے کے پیدا ہونے پر خوشی کا اظہار کرنا، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں بلکہ یہ کفار کا طریقہ ہے، اور یہ زمانہ جاہلیت کی بری رسم ہے کہ بیٹی کی پیدائش پر یا وہ غم اور رنج کا اظہار کیا جائے۔ تو جب ان کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی اور انہوں نے اپنے اس افسوس کا اظہار کیا کہ نظر کیسے پوری کروں گی، تو اس پر اللہ عز و جل نے فرمایا واللہ اعلم بما وضعت، اللہ بہتر جانتا ہے جو اس نے جنا۔ تو فرما دیا کہ اللہ بہتر جانتا ہے جو اس نے جنا ہے۔ ولیس الذکر کالانثی، لڑکا لڑکی جیسا نہیں، یعنی جس لڑکے کا مطالبہ حضرت مریم کی والدہ نے کیا تھا وہ لڑکا اس لڑکی جیسا نہیں ہو سکتا جو ان کو عطا کر دی گئی، یعنی جو لڑکی عطا کی گئی ہے اس کا مرتبہ، اس کی جو شان اور اس کی جو عظمت ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں کتنی ہوگی اس کو یہ نہیں جانتے، تو اللہ بہتر جانتا ہے جو اس نے جنا ہے۔ پھر حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ حضرت حنہ، انہوں نے کہا کہ میں نے اس کا نام مریم رکھا، وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، میں نے اس کا نام مریم رکھا، وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور میں اس بچی کو اور اس بچی کی اولاد کو اے اللہ تیری پناہ میں دیتی ہوں شیطان مردود کے شر سے۔ تو یہ حضرت حنہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت مریم کی والدہ ہیں، انہوں نے یہ اللہ کی بارگاہ میں دعا عرض کی، نام رکھا اور نام رکھ کر پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پناہ طلب کی۔ تو ان الفاظ کے ساتھ
حضرت مریم کی والدہ نے چونکہ اپنی اولاد کے لیے پناہ مانگی ہوئی ہے اور یہ مقبول الفاظ ہیں، تو جو مقبول بندوں کے مقبول الفاظ ہوں اگر انہی کے ساتھ دعا مانگی جائے تو وہ زیادہ قبول ہوتی ہے. تو لہذا اپنی اولاد کو شیطان کے شر سے بچانے کے لیے یہ والی دعا اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عرض کرنی چاہیے. ایک اور بات یہاں پر جو سامنے آئی وہ یہ کہ ارشاد فرمایا کہ جو بیٹا حضرت حنہ نے طلب کیا تھا وہ اس بیٹی جیسا نہیں جو ان کو عطا کر دی گئی، یعنی اس بیٹی کا مرتبہ بلند ہے. تو ویسے تو قرآن و حدیث کی روح سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ جن سے مرد جو ہے وہ جن سے عورت سے افضل ہے، لیکن عورتوں کے اندر ایسی افراد یعنی ایسی عورتیں موجود ہیں کہ جو اپنی ذاتی حیثیت سے ہزاروں لاکھوں بلکہ کروڑوں اربوں مردوں سے بھی افضل ہوتی ہیں، جیسے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ عورتیں ہونے کے باوجود لاکھوں کروڑوں اربوں مردوں سے افضل ہیں. تو مجموعی طور پر جن سے مرد جن سے عورت سے افضل ہے، لیکن عورت کے جو افراد ہیں جو عورتیں ہیں ان میں فی نفسی ہی کوئی عورت ایسی ہو سکتی ہے جو مردوں سے افضل ہو. اس کے بعد اللہ عز و جل نے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی کفالت، آپ کے بچپن اور اس کے بعد کے واقعات، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اور اس کے بعد کے واقعات کو بیان فرمایا. یہ انشاءاللہ عز و جل ہم اپنے اگلے درس میں بیان کریں گے. اللہ عز و جل ہمیں قرآن فہمی کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ